ہندوستان کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کریں گے، فیلڈ مارشل کا انڈیا کو دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہندوستان ہے اور ہم ہندوستان کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان نے نہ پہلے اس کی اجارہ داری قبول کی اور نہ کبھی کرے گا۔ ISPR کے مطابق 52ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے اہم خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ اللہ نے مارکہ حق میں ہماری مدد کی کیونکہ ہم حق پر تھے۔ ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے عوام، حکومت اور افواج کے درمیان مضبوط تعلق ناگزیر ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے کشمیر لائن آف کنٹرول سے لے کر ساحل سمندر تک ہندوستان کی بلا جواز جارحیت کے خلاف بہترین جواب دیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے، لیکن ہم ان سے ایک ہی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بھارت کی دہشت گردانہ پراکسیوں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو جگہ نہ دیں۔ پاک فوج کی عمران خان سے مذاکرات کی تردید، فوج کو سیاست میں ملوث نہ کرنے کی بھی اپیل۔ پاکستان کی مسلح افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں عمران خان سے مذاکرات یا پس پردہ رابطوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ فوج سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ آپس میں بات کریں۔ پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی فوج کو برائے مہربانی سیاست میں ملوث نہ کیا جائے۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ہم پاکستان کی ریاست سے بات کرتے ہیں، جو بھی حکومت ہوتی ہے وہی اس وقت کی ریاست ہوتی ہے اور افواج پاکستان اس ریاست کے تحت کام کرتی ہے۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد، فوج میں خود احتسابی اور جنرل فیض حمید بارے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ بغیر کسی ثبوت کے سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مفروضوں پر توجہ دینے سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ اسٹریٹجک غلط فہمیوں کا شکار لوگ اپنا ذہن صاف کریں، بلوچستان اور پاکستان ایک ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، کسی کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو غائب کرے، ہم سختی سے اس کی ممانعت کرتے ہیں۔ اچھے تعلقات کا یہ مطلب نہیں کہ غلط چیز میں بھی امریکہ کا ساتھ دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا ہمیں پتا تھا ایران بدلہ لیے بغیر نہیں رکے گا، ایران کے لیے پاکستان باعزت جنگ بندی کا خواہاں تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایران کو کوئی نیچا دکھا جائے۔ ایران کے صدر نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تو پوری پارلیمنٹ نے تشکر پاکستان کے نعرے لگائے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور آرمی چیف جب پاکستان آ رہے تھے تو ہماری تجویز پر آرمی چیف استنبول میں رک گئے، ملاقات میں ایران کے معاملے پر بات ہوئی، ہماری کوشش ہے کہ سیز فائر جو ہو چکا ہے وہ مستقل رہے۔ ایران نے ٹرمپ کے آئندہ ہفتے ایران سے مذاکرات کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ واضح کر دوں، نئے مذاکرات شروع کرنے کے لیے کوئی معاہدہ، انتظام یا گفتگو نہیں ہوئی، مذاکرات شروع کرنے کے لیے کوئی منصوبہ طے نہیں کیا گیا۔ نیٹو سمٹ کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے ایران سے بات ہوگی اور معاہدے پر دستخط بھی ہو سکتے ہیں، میرے لیے معاہدہ ضروری نہیں، انہوں نے جنگ لڑ لی، اب واپس اپنی دنیا میں جا رہے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ بھارت کو ایک اور شرمندگی کا سامنا، چین نے SCO اجلاس میں خواجہ آصف کے بعد بھارتی وزیر دفاع کی بولنے کی درخواست مسترد کر دی۔ اجلاس میں اس وقت سفارتی تناؤ دیکھنے میں آیا جب پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان میں بھارتی مداخلت پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے بھارتی کردار کے ثبوت تمام رکن ممالک کے سامنے پیش کیے۔ ان کے خطاب کے بعد راج ناتھ سنگھ نے جواب دینے کے لیے چینی وزیر دفاع سے دوبارہ خطاب کی اجازت مانگی، مگر چینی وزیر نے یہ اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ قومی اسمبلی میں بجٹ منظوری کا عمل مکمل ہو گیا، گزشتہ 2 سال کی سپلیمنٹری گرانٹس بھی منظور۔ اپوزیشن نے ایوان میں شدید احتجاج کیا، نعرے بازی کرتے ہوئے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، حکومتی بینچز نے بھی بھرپور جواب دیا۔ PTI اراکین نعرے بازی کرتے ہوئے اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے، ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کیس کی ہنگامہ خیز سماعت، بینچ ٹوٹ گیا۔ وکیل حامد خان کے اعتراض پر جسٹس صلاح الدین پنہور نے کیس سننے سے معذرت کر لی۔ وکلاء اور ججز کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ 10 رکنی آئینی بینچ کی سماعت کے دوران حامد خان نے کہا کہ مثالیں موجود ہیں، آپ یہ سماعت نہیں کر سکتے۔ اس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ ہم کیس کی سماعت نہیں کر سکتے۔ حامد خان نے جسٹس جمال مندوخیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ غصے کی حالت میں ہیں، یہ سماعت نہ کریں۔ اس پر جسٹس مندوخیل نے جواب دیا کہ مائنڈ یور لینگویج، میں کس حالت میں ہوں مجھے معلوم ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے حامد خان سے استفسار کیا کہ آپ نے گزشتہ روز میرے مینٹور قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا، سٹنگ ججز پر الزامات عائد کیے، آپ کو کس نے حق دیا؟ آپ نے کل سپریم کورٹ کو ڈی چوک بنا دیا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں حامد خان کا بینچ پر اعتراض مسترد کر دیا۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमारे खिलाफ हो चुकी, हम बेबस हो गए। जुनैद अकबर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खुलकर तनकीद करने लगे। जुनैद अकबर ने अपनी ही पार्टी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए एक मुकम्मल चार्ज शीट पेश कर दी। जुनैद अकबर ने निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो लोग मेरी हिमायत करते हैं इन्हें सूबाई हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का सामना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी का मैंडेट चोरी करने वाले आरओज़ को तरक्कियाँ दी गईं। मैंने बैरिस्टर गौहर खान से कहा कि मैं 5 माह से डिप्टी कमिश्नर को हटाने के लिए कह रहा हूं। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा मैं 6 माह से डीपीओ का कह रहा हूं, इसका कुछ नहीं हुआ। पार्टी चेयरमैन और दीगर लोग बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मुतज़ाद बयानात और पैगामात लेकर आते हैं। पार्टी में किसी किस्म की शफाफ पॉलिसी या मशावरत का अमल मौजूद नहीं। मुझे कोई सपोर्ट हासिल नहीं। इन हालात में तहरीक को आगे बढ़ाना मुश्किल है। करप्शन के असल जिम्मेदार कौन है? इमरान खान ने कोहिस्तान स्कैंडल पर केपी के हुकूमत को वजाहत देने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई से एक रोज कबल बैरिस्टर सैफ की होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि कोहिस्तान स्कैंडल से हमारी हुकूमत का गलत तासुर जा रहा है। बानी पीटीआई ने बिलियन ट्री मनसूबा फ़ाल करने और क्लाइमेट चेंज पर खुसूसी तवज्जो देने की भी हिदायत करते हुए कहा कि केपी हुकूमत सेहत और तालीमी मेयार बेहतर बनाने पर कोई समझौता ना करे। दरियाए सवात में एक ही खानदान के 18 अफराद डूब गए, 4 अफराद रेस्क्यू, 9 लाशें मिल गईं। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा खानदान सियालकोट से सवात सैर के लिए आया था, जो दरिया के किनारे बैठा नाश्ता कर रहा था। पानी के रेले के साथ बह गया। दरियाए सवात में सैलाब का खतरा, PDMA का हाई अलर्ट जारी, जबकि दरियाए सवात बिफरने के नतीजे में 7 मकामात पर खवातीन और बच्चों समेत 75 से ज़ायद अफराद पानी में बह गए, जिनमें से 8 अफराद की लाशें निकाल ली गईं और 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 20 से ज़ायद की तलाश जारी है। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। रमज़ साल के 6 माह में केसेस की तादाद 13 हो गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक ये केस टांग के यूनियन कौंसिल अमाखेल से ताल्लुक़ रखने वाले 18 माह के बच्चे में रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान में रमज़ साल अब तक 7 केसेस खैबर पख्तूनख्वा, 4 सिंध और एक केस पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से रिपोर्ट हुआ है। पाकिस्तानी डिज़ाइनर दीपक परवानी ने अपने खिलाफ भारतीय मीडिया की फेक न्यूज़ को आड़े हाथों लिया। खबर सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि दीपक परवानी पाकिस्तान के सबसे दौलतमंद हिंदू हैं और उनकी कुल दौलत करीब 71 करोड़ रुपए पाकिस्तानी है। दीपक परवानी ने सोशल मीडिया पर अपनी दौलत के बारे में मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर शाया होने वाली इन खबरों के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए और इन्हें जाली करार दिया। उन्होंने लिखा कि बहुत हो गया यह जाली प्रोपेगेंडा, ये काफ़ी मज़ाक का खेज था, लेकिन अब यह प्रोपेगेंडा और नहीं चलेगा। रोनाल्डो का सऊदी क्लब अल नसर से 2 साल का मुआहदा हो गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे के तहत स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो को सालाना 188 मिलियन यूरो, तकरीबन 61 अरब 85 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि रोनाल्डो की एक दिन की तनख्वाह 16 करोड़ 84 लाख रुपए होगी। नए मुआहदे के बाद अब पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो साल 2027 तक सऊदी अरब के अल नसर क्लब का हिस्सा रहेंगे।